کسی نے بڑا دلچسپ سوال کیا کہ کون لوگ ہیں جو بال والا ویڈیوز کے ویورز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بال والا کے ویورز بہت کم ہیں، لیکن جو ہیں بہت ویلیویبل ہیں، کیونکہ مجھے بہت سی تاریخ اپنے ویورز ہی سے پتہ چلتی ہے۔ وہ بھارت سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی، بلکہ ساری دنیا سے ہیں۔ سوال ذرا ٹیڑھا ہے، لیکن جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ کون ہے جو بال والا ویور نہیں ہے؟ شاید وہ جو پرانی کتابوں کی خوشبو سے وارفتہ نہیں ہوتا، یا پرانے گھر کو یاد کر کے روتا نہیں ہے، یا متروک حویلیوں میں چوڑیوں کی کھنک نہیں سنتا، یا پھر بے اختیار بارش میں نہیں بھیگتا، یا پورے چاند کی رات میں آوارہ نہیں پھرتا، یا وہ جو گرمیوں کی دوپہروں میں محبت کی نظمیں نہیں پڑھتا، یا شاید وہ جو حسن اور عشق کو مقابل دیکھ کر گیت نہیں گاتا، یا شاید وہ جو زرد پھولوں کی خوشبو سے معطر نہیں ہوتا، یا پھر وہ جو بھری محفل میں کھل کر نہیں ہنستا، پیار میں سلگنا پسند نہیں کرتا، کوئل کی آواز کے پیچھے نہیں بھاگتا، گیلی ریت پر ننگے پاؤں نہیں چلتا، صحرا کی خاموشی میں ذات کا خلا نہیں بھرتا، چٹیل پہاڑوں میں گم ہونا نہیں چاہتا، ریل کی سیٹی میں کھو جانا نہیں چاہتا، خالی اسٹیشن کی اداسی سے شغف نہیں رکھتا، یا شاید وہ جو ماضی میں ٹریول نہیں کرنا چاہتا، خزاں کے پتوں کی سرسراہٹ سے لطف نہیں اٹھاتا۔ کوئی ایسا ہی ہوگا جو بال والا کا ویور نہ ہو دیکھنے کے باوجود۔ یہ جو ویورز ہیں، ان کی جو محبت ہے وہ میرے لیے نہیں، وہ اس نظریے کے لیے ہے، وہ اس ناسٹیلجیا کے لیے ہے، وہ اس ہیریٹیج کے لیے ہے، اس ہسٹری کے لیے ہے جو لیونگ ہسٹری ہے، لیونگ ہیریٹیج ہے، جسے وہ اپنانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ خود کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، خود کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ میں تو بس ایک میڈیم ہوں۔ زکی گیٹ سے شیروں والے گیٹ کی طرف جائیں تو قوم قصائی کی حویلی راہ میں پڑتی ہے۔ پرانی حویلی ہے، لیکن رنگ و روغن خوب جمایا ہے، شکل ہی بدل گئی۔ باہر شیروں کے مجسمے رکھے ہیں، اندرون میں شیر پہلوانوں کے ساتھ بھی منسوب ہیں، اور رنجیت سنگھ کے شیروں کے ساتھ بھی، جو اس نے خضری گیٹ کے باہر رکھے تھے، جن کی وجہ سے خضری گیٹ کا نام شیروں والا گیٹ پڑ گیا، ورنہ تو وہ نام حضرت خضر کے نام پر تھا۔ لاہور میں شیر صرف سرکس یا سفاری پارک میں ہیں، لیکن شیروں سے روایتی عقیدت بہرحال لاہوریوں نے وابستہ کی ہوئی ہے۔ حالانکہ شیر جیسا سست اور کاہل جانور کوئی کیا ہوگا۔ یہاں نابینا لوگوں کا اسکول ہے، جہاں اندر جانے کی اجازت ہمارے پاس نہیں، لہٰذا آگے چلتے ہیں۔ شیر والا گیٹ سے مستی گیٹ کی طرف جائیں تو بزنس ایکٹیویٹی سے معمور ایک بازار راستے میں پڑتا ہے۔ کس شے پہ یہاں وقت کا سایہ نہیں ہوتا، ایک خواب محبت ہے کہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب آنکھوں میں ہماری پھرتی ہیں وہ شکلیں جنہیں دیکھا نہیں ہوتا۔ بارش وہ برستی ہے کہ بھر جاتے ہیں جل تھل، دیکھو تو کہیں ابر کا ٹکڑا نہیں ہوتا۔ گھر جاتا ہے دل درد کی ہر بند گلی میں، چاہو کہ نکل جائیں تو رستہ نہیں ہوتا۔ یادوں پہ بھی جم جاتی ہے جب گرد زمانہ، ملتا ہے وہ پیغام کہ پہنچا نہیں ہوتا۔ تنہائی میں کرنی تو ہے ایک بات کسی سے، لیکن وہ کسی وقت اکیلا نہیں ہوتا۔ کیا اس سے گلہ کیجیے بربادی دل کا، ہم سے بھی تو اظہار تمنا نہیں ہوتا۔ احمد مشتاق بھی کیا خوب شاعر ہے۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اپنے ناول کئی چاند تھے سر آسماں کا نام احمد مشتاق صاحب کے شعر ہی سے لیا۔ کئی چاند تھے سر آسماں جو چمک چمک کے پلٹ گئے، نہ لہو ہی میرے جگر میں تھا نہ تمہاری زلفیں سیاہ تھی۔ بھائی کچھ ویورز ناراض ہوتے ہیں کہ میں ہسٹری بتانے کے بجائے شاعری سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ حضور اس لیے اس چینل کا نام بال والا ہے۔ میں تو آپ کے سامنے اپنی قلبی واردات رکھتا ہوں،
تاریخ بتانا کس کافر کا مدعا ہے، مدعا محو تماشائے شکست دل ہے، آئینہ خانے میں کوئی لیے جاتا ہے مجھے۔ اگر میں اتنا ڈسپلنڈ آدمی ہوتا کہ ایک ہی موضوع پر قید رہوں تو اس سیر ہوس و تماشا کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر نامیہ دلدار کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پڑے رہتے کہیں سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ ویورز اسے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان ویڈیوز میں شاعری سنانی چاہیے یا دل کے داغ کو بجز دل تک ہی رکھا جائے اور تاریخ کے پرہول سناٹوں میں جہاں نظر دل فریب یہ عنواں کیے جانا چاہیے، یا پھر شاعری کے در پر طواف کوئے ملامت کو جاتے رہنا چاہیے؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ لیڈر صاحب امان پہنچے ہیں حویلی آصف جاہ کے سامنے۔ حویلی دھیان سنگھ بھی کہلاتی ہے اور فاطمہ ڈگری کالج بھی۔ بچیوں کو کالج سے چھٹی ہوئی ہے اور اب جوک ترجوک گھر کو واپس جا رہی ہیں۔ اس کالج کے پرنسپل ایک مصمم ارادے کی مالک نہایت ہی مشفق خاتون ہے جو 500 برس پرانی اس عمارت کی کسٹوڈین ہے۔ اب دعا ہے کہ وہ مل جائے، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر ہم وہ شاہکار دکھا نہیں سکتے جو اندر موجود ہے۔ شکر ہے میڈم گیٹ پر ہی مل گئیں۔ میڈم پرنسپل سے ملاقات ہو گئی، بہت نوازش کی میڈم نے کہ گاڑی واپس لے لی تاکہ ہمیں کچھ وقت دے سکیں۔ لکڑی کا بڑا دروازہ بغیر کسی جوڑ کے ہے۔ جو ہی اندر جاتا ہوں سامنے ابو الہول کی طرز پر 3 عمودی دیواریں کھڑی۔ ان دیواروں کے پیچھے حویلی کا منہدم حصہ جو کبھی بڑی آن بان رکھتا تھا۔ بڑے بڑے دروازے بے جوڑ ہیں اور حویلی کی شان و شوکت کسی بھی دور قلعہ میں موجود حویلیوں سے کم نہیں۔ بادشاہ جہانگیر کے دور میں جب شاہی سواری کے لیے اکبری دروازہ استعمال ہوتا تھا تو اس حویلی کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ملکہ ہندوستان کے بھائی کو ہی یہ حویلی بنانے کی اجازت مل سکتی تھی۔ ویسے بھی آصف جاہ کا طوطی بولتا تھا۔ جہانگیری کے دور میں نور جہاں ڈی فیکٹو حکمران تھی۔ ہم باغ دلکشا میں واقع آصف جاہ کا مقبرہ بھی دکھا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حویلی کی تعمیر سکھ شاہی دور میں دوبارہ ہوئی اور سکھ شاہی دور میں اس پر قبضے کی بہت سی کوششیں بھی ہوئیں۔ یہ زیادہ تر دھیان سنگھ اور خوشحال سنگھ کے قبضے میں رہی۔ پہلے پرنسپل صاحبہ کی اجازت سے حویلی آصف جاہ میں شاہی حمام دیکھتے ہیں جسے بہت محنت سے سنبھالا گیا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس حویلی میں ایک شاہی حمام بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے جو اب لیبارٹری میں بدل گیا۔ یہیں سے راستہ حمام کو جاتا ہے۔ بہت اونچا کمرہ ہے جس کا مقصد سوائے ڈریسنگ یا ویٹنگ کے کچھ اور ہو نہیں سکتا تھا اس زمانے میں۔ لکڑی کے بے جوڑ بھاری بھرکم دروازے جوں کے توں موجود ہیں۔ لیجیے جناب، ہم حمام میں پہنچ گئے۔ بالکل شاہی حمام کی طرز پر بنا ہوا جس کی دیواروں میں ٹیرا کوٹا ڈکٹس ہیں اور باہر سے پرشنگ ویل کے ذریعے پانی ان دیواروں سے ہوتا ہوا بھاپ سے نہانے کا سامان کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے دہلی گیٹ میں شاہی حمام دکھایا تھا جہاں کوئلے سے چلنے والی فرنسز تھیں اور سوانا بات کے کمرے بھی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن پھٹیاں باہر سائڈ پر جو تھیں وہاں کچھ قبضے وغیرہ ہو گئے ہیں۔ یہاں سے پانی آتا تھا، یعنی دیواروں کے اندر ہی ٹیرا کوٹا ڈکٹس ہوں گی، وہ آتا ہوگا گرم یا ٹھنڈا جو حمام میں جو امیجز بنے ہیں بہت ہی دیدہ زیب ہیں۔ پوری دیو مالا ہے جو چھتوں پر دیواروں پر نقش ہے۔ اس حویلی میں ایک ایسی تصویری دیو مالا بھی آپ کو ملے گی جو جیومیٹریکل ڈیزائنز مغل اور سکھ آرٹ کا نمونہ ہے۔ سکھ آرٹ پر ہمارے ہاں بہت کم بات کی جاتی ہے اور اس کی وجہ وہی کہ انگریز نے مہاراجہ رنجیت سنگھ اور سکھ شاہی خاندان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بہت ملائن کیا۔ حالانکہ سکھ آرٹ میوزیم ہونے چاہیے، بہت رچ سکھ آرٹ ہے لاہور میں۔ اس حویلی پر بھی سکھ دور میں بہت کام ہوگا۔ سکھ شاہی ختم ہونے کے بعد انگریز نے اسے عقوبت خانہ بنا دیا تھا، پھر CID کی بلڈنگ بن گئی، لیکن اب بہرحال لڑکیوں کا ڈگری کالج ہے۔
یہاں کنزرویشن کا کام ہونے والا ہے، ہمیں پرنسپل صاحبہ نے بتائی یہ بہت سی باتیں۔ یہیں اندر مغل اور سکھ میوزیم بنائے جانے چاہیے۔ اس حویلی کے بیچ ایک لان ہے اور ارد گرد خوبصورت سٹرکچر۔ سامنے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیں تو بڑے بڑے ستونوں پر استوار ایک دالان نما کمرہ ہے جہاں تصویری دیومالا نقش ہے۔ کشن جی بنسری بجا رہے ہیں۔ یہ تمام نقوش اثر نو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ میں تو جب بھی یہ دیومالائی نقوش دیکھتا ہوں، پرانا آرکیٹیکچر دیکھتا ہوں، دیوتاؤں کے امیجز دیکھتا ہوں، اسٹوپاز اور ان پر گھڑی ہوئی تمثیلیں دیکھتا ہوں تو زمانہ کہیں ٹھہر سا جاتا ہے، جیسے ہمیں اپنے اندر سمونے کا منتظر ہو۔ وقت ایک پاتال ہے جس میں فنا اور ابد کا چور چھپا بیٹھا ہے۔ زمانے جو کسی بلیک ہول میں سمٹ جاتے ہیں، اپنی مجسم نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کے پاس کوئی چوائس نہیں ماں سوائے ابد کی گہری کھائی میں گرنے کے، جہاں فنا اور ابد کا چور چھپا بیٹھا ہے، پکارتا ہے اس راہ رو کو، عدم کے راہ رو کو جو کشف ذات کی آرزو میں سرگرداں رہتا ہے۔ میرا دل گرو، میری جان گرو، چلا کہ ہے میرا در کھلا، تو میرا نصیب ہے راہ رو۔ یہ ہوا، یہ برق، یہ رعد و ابر، یہ تیر کی رہے انتظار کی نہ رسی۔ میرے جان و دل پہ ہیں تو بتو، میرے مہماں میرے راہ رو۔ اے گریز پا تو سراب دشت خلا نہ بن، وہ نوا نہ بن جو فریب راہ گزار ہو، وہ فسون ارض و سما نہ بن جسے دل گرفتوں سے آر ہو۔ جو تجھے بلاتی ہے پے بپے، وہ صدا جلا جل جاں کی ہے، وہ صدا مرور زماں کی ہے، کسے اس صدا سے فرار ہو۔ میرا دل گرو، میری جان گرو، تیری کن مکن، تیری رو مرو۔ مجھے بار جاں کہ میں حرف جس کی رواں ہے تو کلام ہے میں تیری زباں، تو وہ شمع ہے کہ میں جس کی لو۔ کسی نقش کار کا ایک نفس، کئی صورتیں جو صدا سے تشنہ رنگ تھیں، ہوئیں وصل معانی سے بار بار۔ کسی بت تراش کی ایک نگہ، کئی سنگ اذیت و یاس و مرگ سے بچ گئے، ہوئے سمت راہ سے باخبر۔ چلا کہ میری ندا میں بھی وہی رویت ازلی کے ہے، جسے یاد غایت رنگ و بو، جسے یاد راز مے و صبو، جسے یاد وعدہ تار و پو۔ چلا کہ میری ندا میں بھی اسی کشف ذات کی آرزو۔ نون میم راشد نظم کے بے تاج بادشاہ ہیں اور ہمارے ہاں بالکل نیگلیکٹڈ۔ اس نظم موسیقیت دیکھیے، ردم ملاحظہ کیجیے، خیال کی ندرت کا مزہ لیجیے، سنائی دیکھیے۔ ہم بھی دروازہ کھول کر نیچے تہہ خانے میں جا رہے ہیں۔ اس حویلی میں بہت سے تہہ خانے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے۔ یہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں، ہوا، روشنی، حتیٰ کہ پانی کے آبشار کا انتظام بھی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سامنے پانی کے آبشار کا انتظام ہے۔ کبھی دیواروں کے اندر سے پانی یہاں تک پہنچتا تھا۔ سامنے جو ہموار دیوار ہے اسی مقصد کے لیے۔ ایسے ستون اب کہاں ہیں؟ مطلب کہاں ہو سکتے ہیں ایسے ستون؟ اس وقت یہاں بہت اندھیرا ہے، لیکن کلاسز بہرحال یہاں بھی ہوتی ہیں۔ یہاں یہ ستون دیکھیے، ان ستونوں میں 14 اینٹیں سیدھی اور 8 ٹیڑھی لگائی گئی ہیں۔ سخت گرمی میں بھی اندر ٹھنڈک رہتی ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اسی میں لگے اس جگہ میں وہ چیز شاہی ہو جاتی ہے، بند کرتی ہے۔ شاہی کرے جاتی ہے جی۔ تہہ خانے سے باہر آئے ہیں تو روشنی اچھی لگی۔ سامنے رہائشی کمرے ہیں اور باہر خوبصورت دالان۔ دل فریب غلام گردشیں، چروکے، راہداریاں جا بجا ہیں اس حویلی میں۔ شان و شوکت اور آن بان میں یہ حویلی قلعہ کی کسی حویلی سے کم نہیں۔ ایسے خوبصورت ستون سکھ دور کی حویلی نونہال سنگھ میں نظر آتے ہیں، لیکن
नौनिहाल सिंह हवेली ऐसी वसी व अरीज नहीं है। प्रिंसिपल साहिबा के पास चलते हैं। ये एक्चुअली ये हवेली जो है ये आसिफ जा के लिए बनाई गई थी, जो नूरजहान के भाई हैं, और ये मुगलिया तर्ज तामीर का एक नादिर शाहकार है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर कैलीग्राफी की गई है। इसके अलावा झरोके हैं, झरने हैं। मैं तो अपनी बच्चियों से कहती हूँ जो यहाँ एडमिशन लेती हैं कि आप लोग अपने आप को उस वक्त की शहज़ादियाँ समझा करें, मुग़ल शहज़ादियाँ, और इन्हीं झरोके से झांक कर आप तारीख़ के झरोकों में झांका करें कि किस तरह हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो किस कदर तर्ज तामीर, ख़ास तौर पे ये बिल्डिंग्स बनाने में कितने माहिर थे। प्रिंसिपल साहबा ने बताया कि कैसे इस हवेली के कंजर्वेशन के लिए जदोजहद हो रही है। इस इलाके में लड़कियों का कोई और कॉलेज नहीं था, इसीलिए ये हवेली कॉलेज में कन्वर्ट की गई है। एक्चुअली ना ये कॉलेज जो है ना, ये इस पसमानदा इलाके में जहाँ पर कोई भी गर्ल्स के लिए ग्रेजुएट कॉलेज नहीं था, यहाँ पर MA लेवल तक तालीम दी जा रही थी। बल्कि अब BS भी करवाया जा रहा है, यानी जदीद खतूत पर जो तालीम है वो दी जा रही है। पानी पहुँचाने के लिए क्या क्या जोखम किए गए? यहाँ पर पानी का निज़ाम बहुत ही ख़राब था। नए पाइप्स डलवाने थे तो उसके लिए हमें जो है वो बहुत सारे कारीगरों को बुलवाना पड़ा। फिर उनके साथ किसी को समझ नहीं आ रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से हमने वो पाइप्स डलवाए। और एक टैंक था यहाँ पर, वो इतना गलीज़ पानी था उसमें, जो मैंने मुख्तलिफ जो माहिरीन थे उनको बुलाया। फिर उसको पानी को हमने उस टैंक से टैंक को खाली किया उस गलीज़ पानी से। फिर उसको बहुत बार उसमें नया पानी भरा, फिर उसको ज़ाया किया ताकि टैंक जो है, जो पानी उसमें भरा जा रहा है वो साफ़ हो। बेशक हम जो अपनी बच्चियों को जो पीने के लिए पानी देते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर जो है वाटर जो है वो हम फ़िल्टर वाटर जो है हम देते हैं उनको। जी बिल्ट फ़िल्टर होता है। पूरा प्लांट हमें किसी ने डोनेट किया हुआ है। जी सर, हमें डोनेट करते हैं लोग। जी सफिशेंट है, पानी साफ़ जो है सफिशेंट है। लेकिन मैंने टैंक भी साफ़ करवाया। मैंने कहा जो हमारी बच्चियाँ पानी इस्तेमाल करती हैं, पानी इस्तेमाल करने से भी तो इन्फेक्शन हो सकती है ना, तो वो भी हमने टैंक सारे साफ़ करवा दिए। कब्ज़ा ग्रुपों से जान छुड़वाना लहू रोने के मुतरादिफ है। नहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बाज़ वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने अपने स्टोर बना लिए हुए हैं। लेकिन वो तो आपके ज़रिए इंतज़ाम। सर, हमने शिकायत की है, वाल सिटी वालों को भी हमने एप्लीकेशन दी है कि वो आएँ और देखें। लोगों ने उसके अंदर छोटे छोटे सुराख करके ना उस पर उसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और मैंने कई बार मना भी किया है। लेकिन आपको पता है कि जो ऐसे ताजर लोग, यहाँ के जो ताजर लोग हैं उनमें से अक्सरियत जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम उनको वहाँ से अपने जो हमारे पास मुलाजमीन हैं उनके ज़रिए हम उनको ये भी कहते हैं कि इस जगह को छोड़ दें। ये हमारी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और हम उनको बास करते हैं और वो दोबारा कुछ अरसे के लिए चले जाते हैं और फिर वो आ जाते हैं। हालांकि ये जो है बेसमेंट, ये भी इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। ये भी तकरीबन आप कह लें कि बहुत ही खस्ता हाल है और इसको रेनोवेशन की और रिहैबिलिटेशन की शदीद ज़रूरत है। इसीलिए हम बेसमेंट, पहले हमारी क्लासेस बेसमेंट में हुआ करती थी और तकरीबन कोई 9-10 साल हो गए हैं हम कोई भी क्लास इसी वजह से नहीं लेते कि वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है और खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, हम इसी वजह से डरते हैं। आप उसको शूट कर सकते हैं, बल्कि आप दिखाएं कि किस तरह इन्होंने कब्ज़ा ग्रुप जो है उन्होंने बाहर की जो इस तरफ जो गली के साथ जो दीवार है उसको, उसमें उन्होंने शगाफ करके तो वहाँ पर ऐसे कब्ज़ा ग्रुप थोड़े से बैठे हुए हैं। तो बल्कि अहबाब इख्तियार से मैं आपके तवस्सुत से ये दरख्वास्त करूँगी कि उनको वहाँ से हटाया जाए ताकि हमारी जो बिल्डिंग है वो एक हेरिटेज है और ताकि महफूज रहे। इस हवेली की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ये एक शानदार हेरिटेज है। जो हकीकत है वो ये है कि हमारे तकरीबन 7 रूम्स जो हैं वो डेंजरस जोन में हैं। मैं आपको ये बात बता रही हूँ। उनकी छत पर मैंने एक मुलाजिम को भेजा था एक बार, तो उसका पाँव जो है अंदर धंस गया था। फिर हमने ये बात जो है वाल सिटी वालों के गोश गुजार की थी, तो उन्होंने अपना एक इंजीनियर भेजा
तो उसने जब उन्होंने जब बिल्डिंग के ऊपर जाके मुआयना किया, उसको एग्जामिन किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चियों का जो बैठना है, बच्चियों का पढ़ना जो है वो उन्होंने ममनू करार दे दिया। और हमने वो सारी जो 7 रूम्स जो हैं वो इस वक्त हमने लॉक किए हुए हैं। वहाँ पर हम बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं जाने देते ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। हम प्रिंसिपल साहबा को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी दयानतदारी से इस पूरी हवेली को संभाला हुआ है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मोतबर है। ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪੈਸਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ।